جنرل صاحب، ابھی ہم نے جو حال ہی میں ہمارا 76واں جشن آزادی منایا اور 2 روز بعد یہ واقعہ دیکھنے میں آیا ہے جس سے سر شرم سے جھک گئے ہیں. ہمارا دین اقلیتوں کے تحفظ کا درس دیتا ہے، یہ بڑا کلیئر ہے. تو کیا یہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں ایسے لوگ یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں؟ یہ بڑی بد نصیبی ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں جب وہ مدینہ میں بھی گئے تو انہوں نے سارے مذاہب کی اور خصوصاً چرچز اور عیسائیوں کے لیے ان کے بڑے احکامات موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا ساروں کا مذاہب کی جو ہے ہمیں عزت کرنی ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ایک زیر عطاب ملک سمجھا جاتا ہے، مغرب میں ایک اسلاموفوبیا ہے، ایک حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان کو ایز اے نیوکلیئر اینڈ میزائل پار کو ڈائجسٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو ہماری چھوٹی سی بات بھی ایسی ہوگی تو وہ پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے لیڈنگ نیوز بن کے. ویئر ایز آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر منی پور کے اندر تقریباً 300 چرچ جلا دیے گئے اور بہت زیادتی کی، اور وہ صرف کرسچین کے خلاف ہی وہ مہم تھی. تو لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو تو امن کا گہوارہ بننا چاہیے، اور یہاں تو ہر طرح کے مذاہب آپ دیکھیں، اور اللہ کا یہ کرم ہے، اور یہ یہاں پاکستان میں مائنارٹیز کی انتہائی آپ دیکھیں. ہماری سینٹ کے اندر میں نے دیکھا کہ ہماری ایک ہندو مذہب کی ہماری ایک جو خاتون تھی، وہ نہ صرف یہ کہ نارمل سینیٹر تھی بلکہ ان کو ایک دفعہ چیئرمین سینٹ کی کرسی پہ بھی بٹھایا گیا. ہماری افواج پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کرسچینز میجر جنرلز بنے اور بہت سے عہدے پہ، کچھ سکھ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، ہم ان کے مذاہب کی عزت کرتے ہیں، اور پاکستان تو ٹالرنس اور صبر کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. جسٹس بھگوان داس، ان کا بھی نام میرے خیال سے مل لینا چاہیے. جی آپ دیکھیں بھگوان داس ہیں، جسٹس کارنیلس ہیں، آپ ان کا بھی دیکھیں کہ ان کے طور کے اوپر کس کے سودوں یہ لوگ چلے گئے ہیں، اور یہ بالکل آن دیئر میرٹ گئے ہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کا احسان نہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے یا باقی جگہ پہ اسرائیل کر رہا ہے یا دنیا کے اندر جو اسلاموفوبیا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں آئے دن بے حرمتی کی جاتی ہے اور مختلف کی جاتی ہے، ہم تو ان کی شدید مذمت ان کی بھی کرتے ہیں. اور اگر ہمارے ملک میں کوئی ایسی بات ہو تو سخت ترین سزائیں، اور پوری جو حکومت ہر طبقہ فکر کے لوگ، ان کا تعلق کسی جماعت سے ہے، کسی طبقے سے ہے، کسی صوبے سے ہے، کسی اقلیت سے ہے، سب اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ان کا پاکستان ہے اتنا ہی جتنا کسی دوسرے کا پاکستان ہے، تو ان کو تحفظ دینا بڑا ضروری ہے. نگراں وزیر اعظم نے کابینہ فائنل کر لی ہے جنرل صاحب، بڑے اہم نام کابینہ کا حصہ ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک ہم مستحکم اور غیر جانبدار نگراں حکومت کی بنیاد اب یہ رکھ دی گئی ہے آپ کے مطابق؟ جی ہاں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلدو ہم بڑے مشکل ترین حالات سے تو گزر رہے ہیں، یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بیکاز بہت سی ناکامیاں اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتی گئیں، اور سب سے زیادہ ایشو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ہے جس سے آپ کی سوورینٹی تک افیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہے، لیکن ابھی اس مشکل اور ان مشکل ترین حالات سے نکلنا بھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سلور لائننگ یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے آج آپ کے ملک کے اندر آئین برقرار ہے. یعنی کئی ملک ورسٹ کنڈیشن میں چلی جاتے ہیں جہاں ٹوٹل آپ دیکھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے. یہ نمبر 2 عدالتیں آپ ہماری فنکشنز کر رہی ہیں. نمبر 3 ہماری پارلیمنٹس موجود ہیں. تو ایک سٹرکچر تو موجود ہے. ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہے، کیا عدلیہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہے، اور کیا انتظامیہ کے اندر اتنی سٹرینتھ ہے کہ وہ اپنی گورننس کو بہتر ترین کرے. تو آج اگر ہم ایک آئینی طریقے سے ایک حکومت ختم ہوئی، 5 سال کا ایک پارلیمنٹ کا ختم ہوا، اور دوسری ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی، تو گڈ انف. ہم وی پرے ٹو اللہ المائٹی کہ یہ جو لوگ ابھی چنے ہیں کافی بہت اچھے لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں، یہ اپنی سیاست سے اوپر اٹھ کے اور اپنی صوبائیت یا لسانیت یا اپنے ذاتی اقتدار کی ہوس سے اوپر اٹھ کے ملک کے لیے کام کریں. اور مین پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ایفیکٹولی
اپنی وہ کرائے، الیکشن کرائے، اور جو حکومت ہے باقی وہ یہ دیکھے کہ جن پالیسیز پہ ملک کو ڈالا گیا ہے ان کو آگے مؤثر طریقے سے لے کے جایا جائے، اور اس کے ذریعے اگر کوئی انیشیٹو ہے تو وہ لیا جائے. آپ اپوزیشن پارٹیوں سے بھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان ٹچ رہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا کرم ہے، اچھی بات ہے. اور آئی ایم شیور کہ ابھی سینٹ کے جو الیکشن 11-12 مارچ کو ہونے ہیں اس سے پہلے یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. آئیڈیلی تو 90 ڈیز کا جو پیریڈ ہے وہی ایک آئینی پیریڈ ہے، لیکن اگر اس سے تجاوز کونسل آف کامن انٹرسٹ کی وجہ سے یا سینسس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنا ٹائم ٹیبل ورک آؤٹ کر لیں اور اس کو ساروں سے کنسلٹ کر لیں اور اس ٹائم ٹیبل کو اناؤنس کر دیں، تاکہ کوئی انسرٹنٹی نہ ہو کہ یہ ڈیٹ ہے 15 فروری ہے، 10 فروری ہے، یا ہم نے دسمبر نومبر میں کرا دینے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو سینسز ہوا یا جو آپ کا جو مردم شماری ہوئی ہے اس کی بنیاد بنا کے بہت سی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. صرف ووٹرز کی لسٹ ہی اپڈیٹ نہیں ہوتی بلکہ ملک کے اندر بہت سا ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے، اور وہ اگر آپ نے کیا ہوا. اور ابھی تو جنرل صاحب یہ الیکشن کمیشن ہے تو اب یہ واضح کہہ دیا نا کہ عام جو انتخابات ہیں وہ 90 دن میں تو نہیں ہو سکیں گے، جو نئی حلقہ بندیاں اس کا اسکیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو فارم ڈیٹ آنی چاہیے نا کہ کیا یہ ٹائم ٹیبل ہوگا، اس وقت الیکشن ہوگا ان دنوں میں، اور اس کے مطابق لوگ شروع کریں اپنی اپنی پارٹیاں اور ان کو فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ قسم کے الیکشنز ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.